السلام علیکم تاہم جماعت، امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا عنوان ہے سبق نمبر 1 مرزا محمد سعید کی مشق۔ صفحہ نمبر 17 پہ موجود ہے مشق۔ اس کے جوابات میں نے سبق سے اخذ کر کے لکھ لیے ہیں، آپ شرح سرمایہ سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 21 پہ اس کے جوابات موجود ہیں۔ بچوں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ یہ جو پہلا سوال ہے اس میں 9 مختصر سوالات موجود ہیں۔ پہلا سوال ہے الف، مرزا محمد سعید کس کے لیے لکھتے تھے؟ اس کا جواب ہے مرزا محمد سعید کسی کو خوش کرنے کے لیے لکھتے تھے، نہ کسی کی فرمائش پر، بلکہ اس وقت لکھتے تھے جب ان کا خود لکھنے کو جی چاہے۔ سوال بے ہے، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ اس کا جواب میں ایک واقعہ میں لکھوں گی۔ ایک پبلشر لاہور سے دلی آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ انہوں نے 1000 روپے فی ناول دینے کی پیشکش کی، مگر مرزا صاحب نے یہ کہہ کر ناول لکھنے سے انکار کر دیا کہ مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ سوال جیم ہے، مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے، جو مرزا صاحب کی بہت ہی مشہور کتاب ہے اور ان کا ایک علمی کارنامہ گنا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ یہ کتاب مرزا صاحب کا ایک ایسا علمی کارنامہ ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ سوال دال ہے، مرزا صاحب کی کن 2 شخصیات سے عزیز داری تھی؟ اس کا جواب ہے مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیز داری تھی۔ سوال یہ ہے، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے، یعنی وہ کہاں پڑھاتے تھے، کس کالج میں پڑھاتے تھے؟ اس کا جواب ہے مرزا صاحب نے 1906-07 میں 2 سال علی گڑھ کالج میں پڑھایا۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہوئے۔ سوال واؤ ہے، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہے مرزا صاحب کا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ پینشن لینے کے بعد بھی یہ شغل جاری رہا۔ وہ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ سوال زی ہے، مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب ہے مرزا صاحب نے فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ یہاں پہ ایک ضروری بات ہے بچوں کہ جب ہم کسی کا قول نقل کرتے ہیں تو اس کو کوماز کے اندر لکھتے ہیں۔ میں نے شروع میں اوپر کی طرف 2 کوما لگائے ہیں اور جب ان کی بات مکمل کی ہے، ان کی کہی ہوئی، تو پھر 2 کوما لگائے ہیں۔ جب ہم کسی کا بھی قول نقل کرتے ہیں تو اس کو لکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں، تو اس کا جواب ہے اکھڑ اڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بہوؤں کے سائے میں، بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ سوال تو ہے، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام یاسمین اور خواب ہستی ہیں۔ سوال جو ہے اس مختصر سوالات جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں واضح کریں۔ اس کا جواب ہے پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا، بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی ذہانت و قابلیت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے خود کو ہیچ سمجھتے تھے، یعنی کمتر سمجھتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ اس کا جواب ہے ایک عالم کی موت ایک طرح سے اس کے عہد کی موت ہوتی ہے، یعنی اس کی وفات سے ایک پر نہ ہونے والا خلا پیدا ہو جاتا ہے، یعنی عالم علم رکھنے والا اور عالم دنیا ہوتی ہے، لیکن جب ایک علم رکھنے والا شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے علم کی ایک دنیا ختم ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیے۔ ایک سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، ہم نے درست جواب کے گرد دائرہ لگا کر اس کو نمایاں کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ درست جواب ہے۔ میں نے ہائی لائٹ کر کے نمایاں کر دیا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے۔ پہلا ہے، سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ اس کا درست جواب ہے شاہد احمد دہلوی۔ بے سوال ہے، مرزا محمد سعید کی عزیز داری کس شخصیت سے تھی؟ درست جواب ہے سر سید احمد خان۔ جیم ہے، مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس کے لیے کام کرتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے شہرت اور دولت۔ دال ہے، مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ اس کا درست جواب ہے ایم اے انگریزی ادب۔ ہی ہے، محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ اس کا درست جواب ہے فیض احمد فیض۔ واؤ ہے، پروگرام دانشکدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ اس کا درست جواب ہے 4۔
زے ہے مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے، اس کا درست جواب ہے کتابوں پر۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت جملوں میں استعمال کے ذریعے کیجیے۔ بچوں، دہم جماعت کے امتحانی پرچے میں الفاظ اور جملے نہیں آتے، اس لیے جملے تو ہم نہیں بنائیں گے، لیکن ان کے الفاظ کے معنی میں دہرا دیتی ہوں، جو جیسے کہ سبق میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا، ان کے معنی دہرا دیتی ہوں۔ جیسے سانحہ ارتحال، موت کی خبر سناؤنی، بی بری خبر یا موت کی خبر، ایکا ایکی اچانک، بے مزد بے معاوضہ یعنی بغیر معاوضے کے، متمول یعنی کہ امیر یا دولت مند، قرابت داری قرابت قریب سے ہے یعنی کہ رشتہ داری، ہیچ سمجھنا کمتر سمجھنا، شدہ شدہ یعنی ایک فرد سے بات دوسرے فرد تک پہنچے اور اس طرح پھیل جائے، کرو فرد ٹھاٹ باٹ، قلب مطمئنہ یعنی مطمئن دل، عرض مدعا مقصد بیان، متبسم مسکرانا، راشا ہاتھوں کی کپ کا پاہٹ کی ایک بیماری ہے، جامعہ العلوم یعنی جامعہ جمع کر دینا سے ہے، اور علوم علم کی جمع ہے یعنی بہت سا علم ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کیجیے۔ ارتحال، شعار، متمول، ساکت، مباحثے، متبسم، قدری، راشا۔ میں نے یہ یہاں پہ لکھ لیا ہے، میں ان کا اعراب بھی آپ کو بتاتی ہوں اور پڑھ کے واضح بھی کر دیتی ہوں، تلفظ واضح کر دیتی ہوں۔ ارتحال میں الف کے نیچے زیر، رے کے اوپر جزم، اور تے کے نیچے زیر، الف کے اوپر زبر اور لام کے اوپر جزم۔ ارتحال، شعار، شین کے نیچے زیر، الف عین کے اوپر زبر اور رے کے اوپر جزم۔ متمول یعنی میم کے اوپر پیش، تے کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، واو کے نیچے زیر اور لام کے اوپر جزم، متمول۔ ساکت، سین کے اوپر زبر اور کاف کے نیچے زیر اور تے کے اوپر جزم یعنی ساکت۔ مباحثے میں میم کے اوپر پیش، بے کے اوپر زبر، ہے پہ زبر، سے پہ جزم، لیکن بڑی یہ لکھنے سے یہ سے کی آواز نکالے گا، مباحثے۔ متبسم یعنی میم کے اوپر پیش، تے کے اوپر زبر، بے کے اوپر زبر اور سین کے اوپر بھی زبر، متبسم اکثر لوگ بولتے ہیں جو غلط ہے، متبسم۔ راشا، رے کے اوپر زبر، عین کے اوپر جزم اور شین کے اوپر زبر، راشا۔ قدری کے کاف کے اوپر پیش، دال پہ جزم، رے پہ زیر اور چھوٹی یہ پہ جزم۔ سوال نمبر 7 ہے، سبق مرزا محمد سعید کا متن ذہن میں رکھ کر درست یا غلط پر نشان ٹک لگائیں، یعنی جو جملہ درست لگے اس کے سامنے ٹک لگانا ہے اور جو غلط لگے تو غلط کو نمایاں کرنا ہے۔ یہ ہمیں امتحانی پرچے میں اس طرح سے تو نہیں آتا، لیکن امتحانی نقطہ نظر سے اگر معروضی حصہ کی اچھی تیاری کرنے کے لیے ہم اس کو ضرور حل کریں گے۔ الف جملہ ہے، مرزا محمد سعید کی موت کی خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا، یہ ایک درست جملہ ہے۔ بے ہے، مرزا صاحب پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے نہیں تھے، یہ غلط جملہ ہے۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، یہ بھی ایک درست جملہ ہے۔ مرزا صاحب جو کہہ دیتے تھے اس سے کبھی نہ پھرتے تھے، یہ بھی درست جملہ ہے۔ اور مرزا محمد سعید دل کے مریض تھے، یہ ایک غلط جملہ ہے۔ بچوں، ہمارا آج کا جو لیسن ہے یہیں پہ مکمل ہوا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا بہت۔ اللہ حافظ۔